بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے میری ریکویسٹ پوری کریے، درود شریف کی ریکویسٹ ہے، چینل کے سبسکرائب کرنے کی نہیں ہے۔ آپ لوگ بس درود شریف پڑھ لیں میرے ساتھ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ آج درود شریف کے چھوٹی چھوٹی فضائل ہیں جو میں آپ لوگوں کو سناؤں گی، تو اللہ کرے کہ آپ لوگوں کو میری بات سمجھ آ جائے اور مجھے بھی میری بات سمجھ آ جائے۔ میں اللہ سے دعا کرتی ہوں کہ روزانہ جو میں پڑھتی ہوں، جو آپ ویڈیو اپلوڈ کرتی ہوں، اللہ پاک اس کے صدقے ہم سب کے دلوں کے زنگ دور فرما کے ہم سب کو سیدھے راستے پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ویڈیو کو پوری دیکھیے گا، مجھے پتہ ہے شیطان پوری نہیں دیکھنے دیتا، اسلامی ویڈیو تو بالکل نہیں دیکھنے دیتا۔ یہی اگر گانوں والی یا کوئی ڈرامے کے شارٹس یا کوئی بھی ایسی ویسی چیز ہم لگا لیتے ہیں تو وہ آرام سکون سے بھلے پوری رات ہم دیکھتے جائیں گے۔ ایک دیکھیں گے تو کہیں گے ابھی سوتے ہیں، اگلا آ جائے گا سامنے، وہ دیکھیں گے۔ اس طرح ہم تھکتے بھی نہیں اور ہم بور بھی نہیں ہوتے، کیونکہ وہ ہر گناہ والی چیز میں لذت ہے۔ اللہ پاک نے اپنے بندے کو آزمایا ہے، میں کہتی ہوں ہر جس چیز سے گناہ ملتا ہے وہی ہم ضرور کرتے ہیں، اسی میں ہی ہمیں مزہ آتا ہے۔ تو ہم کوشش کیا کریں کہ ہم ان چیزوں سے بچیں، اللہ کرے کہ بچ جائیں۔ تو یہ درود شریف کے فضائل بتاتی ہوں، تو ویڈیو کو پوری دیکھیے گا، آگے پیچھے بھی نہیں کریے گا، انشاءاللہ آپ کو اچھی لگے گی ویڈیو، آپ کو سننے میں مزہ آئے گا۔ درود شریف کے فضائل جو میں نے ابھی درود شریف پڑھا ہے کہ ہمیں کتنا ثواب ملتا ہے درود شریف کا۔ حضرت عامر بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ ارشاد نقل کیا گیا ہے کہ جو شخص مجھ پر ایک دفعہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالی شانہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے۔ تمہیں اختیار ہے، کیا کہا گیا؟ تمہیں اختیار ہے، جتنا چاہے کم پڑھو، جتنا چاہے زیادہ۔ پھر ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کیا کہ جو بندہ مجھ پر ایک دفعہ درود شریف پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ یہاں بھی وہی ہے کہ اب بندے کی مرضی ہے کہ وہ درود شریف زیادہ پڑھے یا کم۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے نقل کیا گیا کہ جو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک دفعہ درود بھیجے، اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اس پر 70 دفعہ درود بھیجتے ہیں۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا کہ جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود شریف پڑھا، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اس کے بدلے 10 نیکیاں لکھ دیتا ہے اور اس کے 10 گناہ مٹا دیتا ہے، اس کے 10 درجے بلند کرتا ہے اور یہ 10 غلام آزاد کرانے کے برابر ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کیا گیا، جو مجھ پر ایک بار درود شریف پڑھے گا اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک قرات اجر لکھتا ہے، اور وائٹی فیملی اور قرات کتنا ہے؟ احد پہاڑ جتنا۔ یہاں پہ آپ دیکھیے کہ یہ جو 3 سے 4 فضائل بیان کیے گئے ہیں، وہاں پر صرف ایک مرتبہ درود شریف پڑھنے کا کتنا ثواب ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک دفعہ درود شریف پڑھا، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا اور اس کے نامہ اعمال میں 10 نیکیاں لکھتا ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ جو مجھ پر ایک دفعہ درود شریف پڑھے اور وہ قبول ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کے 80 سال کے گناہ معاف فرماتا ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے بے شک اللہ تعالیٰ اس بندے پر نظر رحمت
رحمت فرماتا ہے، جو مجھ پر درود شریف پڑھے اور جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کی نظر کرے اسے کبھی بھی عذاب نہیں دے گا۔ جو شخص پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایک مرتبہ، کتنی مرتبہ؟ ایک مرتبہ درود شریف بھیجتا ہے، وہ گناہوں سے ایسا پاک ہو جاتا ہے گویا وہ ماں کے پیٹ سے نکلا ہے۔ 1,00,000 نیکی اس کے اعمال نامے میں لکھی جاتی ہے۔ پیارے وائٹی فیملی جلدی سے پڑھ لیجئے ایک دفعہ درود شریف، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، تاکہ ہمیں بھی یہ سارے فضائل ساتھ ساتھ ملتے رہے۔ اور اسے اولیاء اللہ سے پکارا جاتا ہے۔ صحابہ کرام، تابعین اور مشائخ میں سے ہر ایک نے اسے اپنایا، وظیفہ مقرر کیا۔ اگر کسی رات اس وظیفے میں ان سے ناغہ ہو جاتا تو اپنے آپ کو مردہ تصور کرتے، اپنا ماتم کرتے کہ آج رات ہم مردے ہیں۔ اگر زندہ ہوتے تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے درود شریف میں ہم سے ناغہ نہ ہوتا۔ ایک اور حدیث میں ہے، حضرت انس سے نقل کیا گیا کہ قیامت کے دن ہر مقام اور ہر جگہ میں میرے نزدیک تم میں سے وہ ہوگا جس نے تم میں سے دنیا پہ مجھ پہ زیادہ درود شریف پڑھا ہو۔ تو پیاری سی وائٹی فیملی، کون کون نزدیک ہونا چاہتا ہے؟ میں تو ہونا چاہتی ہوں، آپ لوگوں میں سے جو بھی ہونا چاہتا ہے جلدی سے درود شریف پڑھ لیجئے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد نقل کیا کہ اپنی مجلسوں کو درود شریف کے ساتھ مزین کیا کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا قیامت کے دن تمہارے لیے نور ہوگا۔ جب پیاری وائٹی فیملی ساری طرف اندھیرا ہوگا، سورج سوا نیزے پہ ہوگا، ہم لوگ کھڑے ہوں گے گناہگار، جو آج 5 منٹ چھت پر نہیں کھڑا ہوا جاتا، وہاں جب ہم کھڑے ہوں گے گرمی میں، جب اندھیرا ہوگا نور، تو پھر وہ ہمارے لیے نور ثابت ہوگا ہمارے گناہوں کی وجہ سے۔ اللہ معاف کرے، اللہ پاک عذابات سے بچائے۔ ایک حدیث میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہوا کہ 3 آدمی، کتنے آدمی؟ 3 آدمی قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے عرش کے سائے میں ہوں گے، جس دن اس کے سائے کے سوا کسی چیز کا سایہ نہ ہوگا۔ ایک وہ شخص، غور کریے، جو کسی مصیبت زدہ کی مصیبت دور کرے، دوسرا وہ جو میری سنت کو زندہ کرے، تیسرا وہ جو میرے اوپر کثرت سے درود شریف پڑھے۔ اگر کسی کو یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ وہ شخص جو کسی مصیبت زدہ کی مصیبت دور کرے، کہ اگر آپ کے پاس آپ کا کوئی بھی مسلمان بہن بھائی یا کوئی بھی بہن بھائی آتا ہے تو وہ کسی مصیبت میں ہے تو آپ اس کی ہیلپ کرو، اس کی مدد کرو۔ ایک حدیث میں ہے کہ مجھ پر درود شریف کی کثرت کرو، کیونکہ قبر میں پہلے تم سے میرے متعلق سوال ہوگا۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جنت میں ایک قبہ عطا کیا ہے جس کی چوڑائی 300 سال کی مسافت، اور اسے کرامت کی ہواؤں نے گھیر رکھا ہے۔ اس قبہ مبارک میں صرف وہی لوگ داخل ہوں گے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات گرامی پر کثرت سے درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہ کرے کہ ہم کثرت سے درود شریف پڑھنے والوں میں سے ہو جائیں، کاش ہو جائیں، کاش۔ سب سے پہلے تو ہمیں شیطان نے اس ویڈیو کو ہی نہیں دیکھنے دینا، آدھے لوگ تو ابھی تک چھوڑ کے جا چکے ہوں گے ویڈیو کو۔ ایک حدیث میں آیا ہے، تمہارا مجھ پر درود شریف پڑھنا قیامت کے دن پلسرات کے اندھیرے میں تمہارے لیے نور ہوگا، اور جو شخص یہ چاہے کہ قیامت کے دن اسے اجر کا پیمانہ بھر بھر کر دیا جائے تو اسے چاہیے وہ مجھ پر درود شریف کی کثرت کرے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ تم میں سے جو مجھ پر درود شریف زیادہ پڑھے گا اس کو جنت میں حوریں زیادہ دی جائیں گی۔ ایک اور حدیث میں ہے، جو شخص مجھ پر دن بھر 50 دفعہ درود شریف پڑھے گا قیامت کے دن میں اس سے مصافحہ کروں گا، یعنی ہاتھ ملاؤں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث میں ہے، تم میں سے کوئی میرے زیادہ قریب اس وقت ہوتا ہے جب وہ میرا ذکر کرتا ہے اور مجھ پر درود شریف پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث میں ہے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، جو شخص
किसी परेशानी में मुब्तला हो वो मुझ पर दुरूद शरीफ की कसरत करे, क्योंकि दुरूद शरीफ परेशानियों, दुखों, मुसीबतों को ले जाता है, रिस्क बढ़ाता है, हाजतें बरलाता है। हज़रत अनस ने प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद नकल किया, जिसने मुझ पर दिन में 1000 दफ़ा दुरूद शरीफ पढ़ा वो मरेगा नहीं जब तक जन्नत में अपनी रिहाइश न देख ले। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, क़यामत के दिन मेरे हौसे कौसर पर कुछ गिरोह होंगे जिनमें दुरूद शरीफ की कसरत की वजह से जिन्हें मैं दुरूद शरीफ की कसरत की वजह से पहचानता हूँगा। इमाम ज़ैनुल आबिदीन फरमाते हैं, हज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ पढ़ना अहले सुन्नत होने की अलामत है। इमाम शाफी फरमाते हैं, मैं इस चीज़ को महबूब रखता हूँ कि इंसान हर हाल में दुरूद शरीफ कसरत से पढ़े। अल्लाह ताला गनी और गैर मोहताज होने के बावजूद अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद शरीफ भेज रहा है, लिहाजा मोमिनीन के लिए तो ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ना ज़रूरी है, क्योंकि वो मोहताज भी हैं और बेनियाज भी नहीं है। तो प्यारी स्वाइटी फैमिली, आज की वीडियो मैं इधर ही ख़त्म करती हूँ और अल्लाह पाक से दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक ये जो कुछ मैंने बयान किया है इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, मुझे आपको ज़्यादा से ज़्यादा दुरूद शरीफ पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह करे कि हमें आदत बन जाए दुरूद शरीफ पढ़ने की ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो दिन में 313 मरतबा दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ा करें, क्योंकि ज़्यादा की तादाद में आता है। आप कोई सा भी दुरूद शरीफ पढ़ लें, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह, ये पढ़ सकते हैं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सबसे छोटा और सबसे आसान दुरूद शरीफ है। चलते फिरते 1000 मरतबा, मैं कहती हूँ कितनी हज़ारों मरतबा दिन में पढ़ा जा सकता है, ये आप पढ़ सकते हैं। और मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा जिसने दुरूद शरीफ पढ़ा है, लाजमी बताइएगा। और उन सब्सक्राइबर का बहुत दिल से शुक्रिया। अल्लाह पाक उन सब को खुश रखे, अपने सिवा किसी का मोहताज ना करे जिन्होंने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया और मेरी वीडियो को लाइक भी किया करो, क्योंकि यहाँ पे प्यारे आका का जिक्र होता है, कुरान का जिक्र होता है, बयानात का जिक्र होता है, यहाँ पे लाइक बनता है। देखें, डांस, गाने, फिल्में, ड्रामे, इन वीडियोस पे, व्लॉगिंग पे हम लाइक कर रहे होते हैं। जहाँ प्यारे आका का नाम है, जिनको लाइक करना है वहाँ हम लाइक नहीं करते। अल्लाह करे कि मैं समझती हूँ कि अल्लाह करे कि मेरी बात आप लोगों को समझ आ रही हो, तो शायद तब ही लाइक करोगे। अल्लाह करे कि मेरे समझाने का अंदाज़ अच्छा हो जाए, ताकि आप लोगों को मेरी वीडियो की समझ आया करे। तो आप लोग लाइक किया करें, शेयर भी किया करें। अगर आप पढ़ेंगे दुरूद शरीफ, आगे शेयर करेंगे, कोई और पढ़ेगा तो उसका सवाब आपको भी साथ मिलेगा, साथ साथ मिलता जाएगा। तो इसी के साथ मैं चलती हूँ। मेरी ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह एक नई वीडियो के साथ आऊँगी और भी दुरूद शरीफ के बारे में लेकर आऊँगी। अस्सलाम।